آج اقوام عالم اور اسرائیل کی یہودی برادری کے لیے تعطیلات کا سالانہ آغاز معمولات زندگی سے خوش آئند وقت فراہم کرتا ہے۔ ان کی یہودی ثقافت کی تجدید آسودگی اور یادگیری سے ہوتی ہے، لیکن کیا خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ تہوار جو حضرت موسیٰ نے قلم بند کیے صرف بنی اسرائیل کے لیے معنی خیز ہیں؟ یہ تینوں یہودی اشخاص اس بات کے قائل ہیں کہ جناب مسیح کی زندگی اور اسرائیل کے تہوار کے دنوں کے درمیان مخصوص روابط ہیں، وہ روابط جو جناب مسیح کو اسرائیل کے مسیحا اور دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ عید فصح دریافت کے دن میں ہم تینوں نے اسرائیل کے تہواروں کے بارے میں کافی سوچ و بچار کیا ہے۔ یہ ہمارے روحانی سفر کا حصہ رہے ہیں۔ ہم سب یہودی ہیں۔ ایونر بوسکی اسرائیل کے جنوب میں واقع بیرسبا میں مقیم ہیں، جہاں حضرت ابراہم مقیم تھے۔ ایونر گائیڈ، موسیقار اور کتاب مقدس کے استاد ہیں۔ مائیکل براؤن امریکہ میں عوامی ریڈیو پروگرامز کی میزبانی کرتے ہیں۔ مائک ایک عبرانی اسکالر اور مصنف بھی ہیں۔ میرا نام مائیکل رائڈلنگ ہے۔ میں کتاب مقدس کے حوالے سے کتب تصنیف کرتا ہوں۔ میں یہودیت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیسر بھی ہوں۔ ہماری ملاقات اسرائیل میں ہوئی جب ہم جناب مسیح یا جنہیں عبرانی میں یشوع کہا جاتا ہے کی زندگی اور یہودی عیدوں کے درمیان اہم تعلقات دریافت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہ تعلقات جو جناب مسیح کو مسیحا کے طور پر دنیا کے چھٹکارے کے عظیم منصوبے میں ظاہر کرتے ہیں۔ موسم بہار کی عیدیں اس یادگیری کے ساتھ شروع ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تقریباً 3400 برس قبل بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے کیسے رہائی دی تھی۔ آج یہودی گھروں میں منائی جانے والی عیدوں کی ضیافتیں اس کھانے پر مشتمل ہیں جس کو عید فصح کی ضیافت یا عید فصح کا کھانا کہا جاتا ہے۔ کھانے میں فطیری روٹی شامل ہوتی ہے جو خمیر کے بغیر تیار کی جاتی ہے۔ موتزہ روٹی جو براہ راست اس بات کی یادگاری ہوتی ہے کہ یہودیوں کو کس قدر عجلت میں مصر سے نکلنا پڑا تھا کہ ان کے پاس روٹی میں سے خمیر اٹھانے کا وقت بھی نہ تھا۔ یہ اور دیگر اشیاء فصح کے کھانے کو ایک یادگار کھانا بناتی ہیں۔ تو یہ میز باقی میزوں سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یہاں فصح کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، جو اول اور سب سے عام ہے۔ میں احبار 23 باب کی تمام عیدوں کو مانتا ہوں، اور بے شک عید فصح قدیم زمانوں سے لے کر آج تک منائی جاتی ہے، اور فی الحقیقت ہم کتاب مقدس کے اندر، کتاب مقدس کے بعد، حتیٰ کہ مستقبل میں فصح کے مختلف حصوں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم فصح کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ ہم اس شاندار تہوار کی ضیافت کو شروع کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خمیر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ گھر سے خمیر کو صاف کرنا ہے، یعنی میری مراد اس سے ہے جو کتاب مقدس میں ہے، اور پھر یہ مکمل طور پر ایک یہودی رسم و روایت بن جاتی ہے۔ اسے تلاش کرنے کے متعلق یہودی قوانین اور بحث و مباحثے موجود ہیں۔ ہمیں ممکنہ طور پر ایک شمع کی روشنی میں چھوٹے سے چھوٹے خمیر کے ذرے کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ خمیر کیا ہوتا ہے؟ جی، خمیر سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن میں پرانی تاثیر پائی جاتی ہے۔ جی، خمیر پرانی تاثیر ہے۔ اور اس کے بعد ہم رسم کے طور پر اپنے گھروں کو کسی بھی قسم کی خمیری چیزوں سے پاک کرتے ہیں، اور ہم ایک تقریب کے ساتھ اختتام کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا۔ عام طور پر ایک ماں یا ایک خاندان ایک روٹی لے کر اس کے 10 ٹکڑے کرے گا اور اسے گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دے گا، مثلاً یہودی ہانسل اور گریٹل کی طرح۔ جی ہاں، پھر ایک شمع جلائی جاتی ہے، اور افراد خانہ ایک پنکھ اور ایک لکڑی کے چمچ کے ساتھ تلاش کرتے ہیں، اور ہم خمیر کے ایک ایک ذرے کو صاف کرتے ہیں، اور ہم پرانا خمیر نکال باہر کرتے ہیں، اور پھر اگلی صبح اسے رسمی طور پر جلایا جاتا ہے، اور یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے خمیر کو تلاش کر لیا ہے، یا باری تعالیٰ اگر وہاں پر کچھ پایا جائے تو مجھے اس کی سزا نہ دینا۔ نہ صرف بیکری کی اشیاء خمیر زدہ ہوتی ہیں، بلکہ دکاندار ان تمام مصنوعات کو ڈھانک دیتے ہیں جن میں خمیر ہوتا ہے، تاکہ کسی بھی شخص کو خمیر نہ لگنے پائے۔ یہاں یروشلم میں کٹر یہودی پڑوسیوں میں بھی کھانا پکانے کے گھریلو برتنوں کو دھونے یا ابالنے کے لیے باہر لایا جاتا ہے، تاکہ ممکنہ طور پر رہ جانے والے خمیر کے ہر ذرے کو ختم کیا جا سکے۔ یہ یہودی علماء کی روایات اسی سے پروان چڑھی ہیں جن کو کتاب مقدس بے خمیری روٹی کی عید قرار دیتی ہے۔ عید فطیر کو ماننا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابھی مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اس مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا۔ خروج 23 باب آیت 15۔
पहले ही दिन से खमीर अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाए। खरूज बाब 12 आयत 15। तो हमने फसा की तैयारी के बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन अब हम हकीकत में फसा के खाने के बारे में बात करते हैं, जिसे सैदर या तरतीब कहा जाता है, और हम इसको सैदर कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है तरतीब। तो इस बारे में बात करते हैं। इस फसा के खाने का बहाव क्या है आखिर? जी, तो हम सब के पास यहाँ ये किताब मौजूद है जिसको हगादा या यदीश ज़ुबान में हगोदा भी कहा जाता है, और इसकी एक तरतीब है। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो इन सफ़ात को देखने की कोशिश करता था, और इसके मुतालिक सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, और इस तरह बहुत सी मुख्तलिफ दुआएं हैं, और वो सब गीत भी हैं। चुनांचे हर कोई इन गीतों को गाता है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि ईद फसा के लिए किसी भी किस्म की तरतीब की कदीम तरीन तफसील यहूदी उलमा के मवाद में नहीं बल्कि इंजील शरीफ में पाई जाती है। ये हमारे पास फसा के खाने की सबसे अव्वलीन तारीखी तफसील है, और बिलाशुबा ये सैदर 4 प्यालियों के गिर्द ही घूमता है, और हर एक की एक अपनी खास अहमियत है। खुरूज 6 में खुदा ताला 4 बार फरमाते हैं कि मैं करूंगा, और 4 मैं करूंगा पर 4 प्याले मबनी हैं। तो सबसे पहला यानी कि तकदीस का प्याला कुद्दूस ईद को अलग कर देता है, और दूसरे को बाज लोग आफतों का प्याला भी कहते हैं, क्योंकि ये हम उन आफतों को याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो खुदा ने हमें मिस्र से आज़ादी में इस्तेमाल की। और तीसरा प्याला है निजात का प्याला। ये हमें बर्रे के खून की याद दिलाता है जिसने हमें गुलामी से निजात दिलाई थी। और चौथा प्याला है तारीफ का प्याला। ये जनाब मसीह की बादशाही की तारीफ है जिसको खुदा ताला एक दिन कायम फरमाएगी जब मुकम्मल छुटकारा हासिल हो जाएगा। बस प्याले पर नजर करें। और मैं जानता हूं कि फसा के खाने की तरतीब का हिस्सा हमेशा दूसरे और तीसरे प्याले के दरमियान आता है। चुनाचे जब मैं छोटा था तो दूसरे प्याले का इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि तब हमें खाना मिलता था। और यहाँ क्या चीज है, मैं जानता हूँ ये कहती है कि सबसे छोटा बच्चा सवाल पूछेगा, ठीक है? जी, हम छोटे बच्चे के मुतालिक बात करते हैं क्योंकि खरूज 13 में यह हकीकतन छोटे बच्चों की बाबत हुक्म है, जहां लिखा है कि और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करेगा कि ये क्या है। और मैं समझता हूँ कि यहूदी उलमा को तशवीश थी जब उन्होंने इबादत का तरीक़ाकार वज़ा किया। अगर बच्चा गूंगा हुआ तो क्या होगा? अगर उसके पास पूछने के लिए इल्म ही ना हो तो इसलिए वो सवालात उन्होंने हगादा में रख दिए। तमाम सवालात जो कि किस बारे में हैं? जी, तो दर हकीकत ये सब गीत हैं, और मुझे याद है मैं छोटा बच्चा था और मैं ये गाया करता था। इस वक्त तो खैर मैं नहीं गा चले गाए ना। चले, आप इसरार करते हैं तो मैं गाता हूँ। מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. הלילה הזה כולו מצה. तो फिर ये रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ क्यों है? बाकी तमाम रातों में हम खमीरी रोटी खाते हैं, लेकिन आज रात हम मुकम्मल तौर पर मोतज़ा यानी फतीरी रोटी खाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, अगरचे इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका मालूमाती और तालीमी मकसद ये है कि ये महज एक खाना नहीं था, बल्कि खुदा ताला ने इसे इस अंदाज में दिया है कि ये तारीख सिखाएगा। बतौर एक कौम इसराइल की तारीख का आगाज मिस्र से हुआ। एक हजरत याकूब या इसराइल नामे बुजुर्ग की औलाद मिस्र में 400 साल से गुलाम थी। खुदा ताला ने दरियाए नील के पानी को खून बनाने जैसी आफतों को इस्तेमाल किया ताकि फिरौन बनी इसराइल को जाने दे। आखिरी आफत मिस्र में हर घर में पहलोठों की मौत थी, लेकिन बनी इसराइल को कहा गया था कि मौत से महफूज रहने की गर्ज से वो कुर्बानी के लिए एक बर्रा ले। आम इंसानी तरीके से बर्रे को ज़िबा किया जाए, उसका खून एक प्याले में लिया जाए और जूफे को भिगो भिगो कर घर के दरवाजे की चौखट पर दाएं बाएं और ऊपर लगाया जाए। बाज लोग चौखटों पर लगे खून को जनाब मसीह की मौत की अलामत के तौर पर देखते हैं, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी
और कड़वे साग पात के साथ खा ले, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि वो फसा खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता हूँ। खरूज बाब 12। अब यहूदी उलमा से जो दिलचस्प सवाल होता है वो ये कि खुदा ताला को दरवाजों पर लगे खून की क्या जरूरत थी, और जो जवाब यहूदी उलमा देते हैं वो ये है कि खुदा ताला को ईमान की तलाश थी। तो इस तरह हर किसी को ये मानना था कि खुदा ताला फिल हकीकत उन्हें रिहाई देंगे, और मेरे ख्याल में आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा ताला अब भी ईमान तलाश कर रहा है। वो देखता है कि हम जनाब मसीह का खून अपने दिलों की चौखटों पर लगाएं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को दरगुजर करता है, और हम ऐसा ईमान से करते हैं, और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो वो हमें माफ़ करता है। और किताब मुक़द्दस के कदीम ज़माने से ही खुदाए बुजुर्ग बरतर चाहता था कि ये ज़ियाफ़त घर में हो, और घर में ज़ियाफ़त के वक्त खुदा ताला पर ईमान और उसकी निजात बख्श कुदरत के बारे में तालीम दी जाए। जब बनी इसराइल मुल्क मऊदा में दाखिल हुए तो यरूशलेम में खाना खुदा ईद फसा का बुनियादी मरकज़ बन गया। हाल ही में एवनर पहली सदी के खाना खुदा और यरूशलेम के मॉडल को देखने के लिए इसराइल गए थे। बनी इसराइल के खुदा ताला ने यहूदियों को हुक्म फरमाया था कि यरूशलेम को जाया करना और तमाम मुल्क से वहां पहुंचना, और वो पहुंचते थे। खुसूसन ईदों यानी 3 ईदों के मौके पर। आपके सामने जो इलाका है ये सारे का सारा हुजूम से उनकी भीड़ों से भरकर अट जाता होगा, जो कोहे मूरिया पर वाक़े खाना खुदा में खुदा ताला की ईदों के मौके पर उसकी इबादत के लिए आते थे। फसा की अजीम ईद के मौके पर यहूदियों का इमाम आज़म बैरूनी सहन से गुजर कर आता था, जहां पर हजारों हजार यहूदी और मुशरकीन और काफिर लोग जमा होते और सीढ़ियों पर आमदोरफ्त करते थे, और आखिर में सुनहरी दरवाजों के सामने के इलाके में पहुंचता जहां उसे फसा का बर्रा कुर्बान करना होता था। और बनी इसराइल की हर पुश्त को खुदा ताला के साथ एक ताज़ा मुलाकात करना होती थी, जिसका मकसद उन्हें सिखाना था, बताना था जो खुदा ताला ने माजी में किया, ताकि लोग हाल में खुदा ताला का तजुर्बा कर सकें। लिहाजा ये सालाना खाना अगली नस्ल को खुदा ताला के माजी में किए हुए कामों से मुतारिफ करवाने के लिए था। चुनांचे रबियों ने हगादा में लिखा है, हर शख्स ये समझे कि वो मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया है। जब हम फसा की ईद मनाते हैं तो हम सब लोग ही छुटकारे का तजुर्बा करते हैं। तो हमने तरतीब पर थोड़ी बात की है, और ज़ाहिर है तीसरा प्याला भी। मैं चाहता हूँ हम तरतीब पर बात करें, क्योंकि हमारे पास पहला प्याला है जो अलग हो रहा है, दूसरा प्याला है जो आफ़तों के ज़रिए खुदा की रिहाई का जश्न मना रहा है, और तीसरा प्याला अगरचे खाने के बाद मोतज़ा के टुकड़े के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम तीसरे प्याले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे मुर्शिद अजीम जिन्हें हम नासरत के मसीहा के तौर जानते हैं, उन्होंने इस तीसरे प्यालों को इशाए रब्बानी मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या कहते हैं आप? ये दिलचस्प है, क्योंकि जब वो खाना खाने बैठे तो जनाब मसीह ने फरमाया, मुझे बड़ी आरज़ू थी। ये उन चंद बार में से एक है जब आप कलाम मुक़द्दस में ये फ़िक्रा सुनते हैं, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। लिहाजा मसलूबियत से कबल ये उनके लिए एक आला तरजीह थी। चुनांचे इसके साथ मुंसलिक वजूहात का एक पूरा गिरोह मौजूद है। यकीनन तवज्जो उसी पर मरकूज है जो आप कह रहे हैं, वो तीसरा प्याला है, यानी कि निजात का प्याला। प्याले से पहले मातज़ा का एक टुकड़ा है और फिर तीसरा प्याला है। ये पुराने अहद पर तवज्जो मरकूज करना है जो खून के वसीले से कायम किया गया था। जनाब मसीह फरमाते हैं, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जी, वो ज़बीउल्लाह है, हकीकी बर्रा जिसमें कोई दाग नहीं है। अब ऐन उससे पेशतर ये रिवायती है कि अब आप बर्रे का जिक्र करें, जो यहूदी मौलिम कहते हैं कि उन्होंने हमेशा एक बर्रे का टुकड़ा और खाने का आखिरी नवाला ही बचा के रखा है। यानी अगर आपने मीठा भी खाया तो आखिर में आपने एक छोटा सा टुकड़ा बर्रे का गोश्त खाया, ताकि बर्रे की याद हमेशा हमारे मुंह में कायम रहे। सबसे पहला मुअल्लिम जिन्होंने अपने हवारीन के साथ खाने के आखिरी नवाले के लिए बर्रा खाने की बजाय मोतज़ा का टुकड़ा इस्तेमाल किया, यानी जनाब मसीह, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं, जब आप इसके मुतल्लिक सोचते हैं कि लोग खुरूज, गुलामी, जबर, गुनाह से निजात की यादगारी के लिए जमा हो रहे हैं,
یعنی کہ چھٹکارے کو منانے کے لیے، تو اس وقت تک یہودیوں کے لیے یہ واقعی سب سے بڑا عمل تھا۔ اور اس طرح جب جناب مسیح یہ معجزہ لے رہے ہیں تو فرماتے ہیں اب میں اس کھانے کے معنی کو بدل رہا ہوں، یہ نہ صرف ایک تاریخی کھانا رہے گا بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ میں اسرائیل کا اور ساری دنیا کا مسیح ہوں، اور پھر یہ معجزہ اور پھر اس کے بے خمیر ہونے کا حوالہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کی نجات کے لیے۔ جی میرے خیال میں یہ دلچسپ ہے کیونکہ معجزہ کو چھیدا جاتا ہے خمیر اٹھنے سے روکنے کے لیے، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے وہ جناب مسیح یشوع بے خمیر مسیح کے لیے جو بنا گناہ، کیونکہ خمیر گناہ کی علامت ہے، انہیں چھیدا گیا۔ تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ جب کوئی شخص کسی علامت کا استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک خاص قسم کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جناب مسیح نے روٹی اور پیالے کو استعمال کیا تو آپ نے وہ روٹی اٹھائی جو آپ کی اپنی طرف اشارہ کرتی تھی، آپ نے پیالہ اٹھایا جو آپ کے خون کی طرف اشارہ تھا۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ خون جیسا مادہ تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے اپنے اس کفارے کے ذریعے سے۔ عید فصح کے دوران فصح کے برے کو خانہ خدا میں قربان کرنا ہوتا تھا۔ اس رات جناب مسیح آخری کھانے پر بیٹھے تھے اور بعد ازاں آپ کو بالائی شہر سے لے جایا گیا جو پہاڑی کی چوٹی پر رومی قلعے کے عقب میں تھا۔ آپ کو پیشی کے لیے پیلاطس کے پاس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے دوبارہ شہر کی فصیل سے باہر صلیب دینے کے لیے جانے والے تھے، جہاں پر فصح کا برہ جناب مسیح کو دنیا کے گناہوں کی خاطر مصلوب کرنے کو تھے۔ آپ جانتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدر میں کچھ رسم و رواج ہیں جن کی اصل میں یہودی علماء وضاحت نہیں کر سکتے، اور مورخین میں ایک بحث جاری ہے کہ وہ رسوم کیسے وہاں پہنچی۔ میرا مطلب ہے ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہیں، آپ یہ کھائیں تو یہ آپ کو مصائب کی تلخی کی یاد دلاتا ہے اور یہ آپ کو اس کی یاد دلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معجزہ کس چیز کی یاد دلاتا ہے، لیکن یہ ایک پوری تقریب ہے جسے ایفکومین یعنی روٹی کو درمیان سے توڑنا کہا جاتا ہے، اور میرا مطلب ہے آپ ان چیزوں کے ساتھ اور بڑے اب آپ ہوئے ایسا ہیں۔ کریں گے کہ ایک معجزہ کا ٹکڑا لیں گے، اس طرح سے اس سے آدھا توڑیں گے، اور آپ ٹوٹی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لیں اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹ لیں اور پھر اسے چھپا دیں، اور پھر آپ اسے لے آئیں گے تیسرے پیالے پر۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے بتائیے؟ میں جانتا ہوں کہ یہودی اساتذہ اس دلیل کو نہیں مانتے، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ مسیحی یہودی جو جناب مسیح کی آمد کے بعد ان ابتدائی صدیوں یا ابتدائی دہائیوں میں یہودی قوم کا حصہ تھے، انہوں نے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بنیاد رکھی۔ جو چھپا ہوا تھا اسے دفن کیا گیا، اسے کفن میں لپیٹا گیا اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ سیدر میں اس کا کیا کام ہے، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے۔ جناب مسیح کے بدن کو کتانی کپڑے میں لپیٹا گیا، یعنی وہ چھپ گیا اور پھر تیسرے دن وہ واپس آ گیا، یہ بہت مماثل ہے۔ اور دراصل ایفوکومن، مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، اس کا مطلب میٹھا ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، پر اصل میں یہ یونانی سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے وہ جو آیا ہے۔ ایفوکومینوس۔ جی ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک پیاری روایت ہے جو میں بچپن میں کیا کرتا تھا، میں بھی بچپن میں کرتا آپ بھی تھا کرتے اور اب بھی تھے۔ کرتا ہوں۔ جی اب وہی اس کے معنی میں فرق ہے میرے لیے۔ وہ پہلی صدی کے اولین یہودی مسیحیوں میں سے اچھی طرح آئے ہوں گے جن کا کہنا تھا کہ اب یہ کھانا جناب مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تیاری کے بارے میں گفتگو کی، اب ہم نے سروس کی ترتیب کے بارے میں بات کی ہے، لیکن سروس کے آخری حصے میں ہم ایک چوتھا پیالہ دیکھتے ہیں، اور یہ روایتی ہے، یہ سیدر کے ان حصوں میں سے ہے جہاں ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ ہم دروازہ کھول کر حضرت ایلیا کو فصح کے کھانے پر تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک طرف یہودی معلموں کا خیال ہے کہ حضرت ایلیا تمام شرعی تنازعات کو حل کرے گا کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک، لیکن ظاہر ہے کہ یہ امید نہیں ہے۔ یہودی علماء کی روایت میں کلام مقدس میں بیان کی گئی باتوں میں بھی حضرت ایلیا کا ایک منفرد کردار ہے، مثلا جناب مسیح کے پیش۔ اور یہ کلام مقدس میں کہاں ہوگا؟ جی اگر آپ ملاکی کے اختتام پر جائیں تو وہاں پر خداوند کا دن اور حضرت ایلیا کی آمد کا براہ راست حوالہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ایلیا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر جی، گیا۔ حضرت ایلیا رب کے عظیم خوفناک دن سے قبل آئے گا اور خدا تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں کی بحالی کا اعلان کرے گا۔ یہ والدین کے دلوں کو بچوں اور بچوں کے دلوں کو والدین کی طرف موڑنے کے متعلق کچھ کہتا ہے، جو کہ ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر ملک میں چاہیے، چاہے وہ امریکہ ہو یا پھر اسرائیل ہو۔
لیکن یہ ایک وعدہ ہے کہ وہ ایک دن بنی اسرائیل میں بھی ہوگا۔ تو جب جناب مسیح تشریف لائیں گے تو روایت کے مطابق حضرت الیاس آپ کے پیش رو ہوں گے، اور اس سے قبل کہ ہم چوتھا پیالہ پئیں جو بادشاہی کی تعریف ہے، یہاں ایک خالی کرسی یہ ہے، خالی کرسی حضرت الیاس کے لیے، ہم جاتے ہیں اور ہر ایک دروازہ سیدر کھولتے پر ایک ہیں۔ خالی کرسی جی ہے۔ بالکل، ان کے استقبال کے لیے، ان کے لیے یہاں ایک جگہ مقرر کردہ ہے، اور بلا شبہ جب یہاں تک روایتی سیدرز پر حضرت الیاس نہیں آئے تو ہم نے دروازہ بند کیا اور گیت گائے ہیں، شاید گاتے ہوئے ہم وہ چوتھا پیالہ بھی پی لیں۔ اگلے سال یروشلم میں، شاید اگلے سال جناب مسیح تشریف لے آئیں اور ان کی آمد کا جشن منائیں۔ ایک وقت تھا جب جناب مسیح نے حضرت یوحنا اصطباغی کا اشارہ دیا تھا کہ وہ حضرت الیاس کی روح اور قوت میں آئیں گے۔ یہ کس کے بارے میں جی تھا؟ یہ اسی بارے میں تھا کہ حضرت الیاس جناب مسیح کے پیش رو ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم پہچانو کہ میں مسیح ہوں تو تم نے اسے بطور مسیح کا پیش رو پہچان لیا۔ چنانچہ یہ نئے عہد نامے میں تازہ اور زندہ خیال ہے، یعنی کہ حضرت الیاس کی پہچان ہے۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے جناب مسیح سے پوچھا تھا کیا الیاس آ چکا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن حضرت یوحنا اصطباغی حضرت الیاس کی روح اور قوت میں کام کرتے تھے۔ چنانچہ جناب مسیح کے پہلی ظہور پر حضرت یوحنا نے بالکل حضرت ایلیا کی طرح کیا، وہ یاد ہے، اسے حضرت الیاس کی روح کا دوگنا ملا۔ اسی طرح حضرت یوحنا آئے اور ان کے پاس حضرت الیاس کی روح اور طاقت ہے، اور وہ جناب مسیح کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن جناب مسیح فرماتے ہیں کہ ان کی واپسی پر ان کا اعلان کرنے والے حضرت یوحنا نہیں بلکہ خود حضرت ایلیا ہوں گے۔ چنانچہ روٹی توڑنے اور اپنے حوارین کو دینے کے بعد جناب مسیح کے پاس تیسرا پیالہ ہے جو آپ کے خون میں نیا عہد ہے۔ انجیل شریف میں لکھا ہے کہ وہ گیت گا کر باہر چلے گئے، اور ابھی چوتھا پیالہ باقی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، وہ اس چوتھے پیالے کو کھڑا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو جناب مسیح نے اپنے حوارین سے کیا فرمایا تھا کہ آپ چوتھا پیالہ نہ پئیں جب تک کہ وہ آ کر اپنی بادشاہی میں ان کے لیے نیا نہ پئیں۔ یاد کریں کہ چوتھا کپ جناب مسیح کی بادشاہی کی تعریف کے بارے میں تھا، اور اس لیے آپ چوتھا پیالہ کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ ہم یہ چوتھا پیالہ ایک ساتھ پئیں گے جب وہ واپس آئیں گے، اور پھر جناب مسیح کی عظیم ضیافت ہوگی جو آج تک کا سب سے بڑا فسح کا جشن ہوگا، اور پھر ہم سب مل کر جشن منائیں گے۔ اور وہ کھا رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا، اور ان سبوں نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ انجیل شریف بمطابق حضرت مرقس باب 14۔ وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جسے جناب مسیح نے استعمال کر کے فرمایا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے، اور پیالہ لے کر فرمایا کہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے۔ اکثر اوقات لوگ اسے بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سیدر پر موجود ہر چیز اور کھانے پر موجود ہر چیز علامتی ہے۔ پانی آنسوؤں کو ظاہر کرتا ہے اور مولی کڑواہٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بدن ہے۔ آپ کے حوارین پر یہ واضح تھا کہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روحانی طور پر میرا بدن بن جاتا ہے، بلکہ یہ تھا کہ یہ میرے بدن کی ایک علامت ہے، اور پیالہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نئے عہد کی ایک علامت ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ نیا عہد کوئی ایسی چیز ہے جسے جناب مسیح نے ایجاد کیا، لیکن یہ قدیم ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت یرمیہ ہے۔ حضرت یرمیہ نبی نے بنی اسرائیل کو بطور ناکام دیکھا اور یہودا میں لائی ہوئی ان کی تحریک اصلاح کو ناکام ہوتے دیکھا تھا، اور خانہ خدا کو تباہ ہوتے دیکھ رہے تھے، اور سینا کا عہد خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل تھا، لیکن لوگ کامل نہیں ہیں۔ اس لیے صحیفہ حضرت یرمیہ 31 باب کی آیات 31 سے 34 میں حضرت یرمیہ کی معرفت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، کیونکہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ اس عہد کی طرح نہیں ہوگا جو میں نے کوہ سینا پر باندھا تھا۔ میں اپنی شریعت، اپنی تعلیم ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور وہ فرماتا ہے میں ان کی بدکرداری میرے خون میں، اور یہ اس کے خون کی علامت ہے۔ حضرت یرمیہ نے اصطلاح استعمال کی، میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور جناب مسیح نے اصطلاح استعمال کی، یہ نیا عہد ہے میرے۔ بالکل، لہٰذا اب جناب مسیح نے وہی لیا جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا، اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو یہاں ایک نعرہ ہے۔ اگلے سال یروشلم میں یہ گایا جاتا ہے، لیکن یہ قسم کا نعرہ ہے، یہ ایک امید ہے جو ہم ان دکھوں کا سوچتے ہیں جو ہمارے لوگوں نے صدیوں تک جھیلے، اور یہودیوں کے مصائب کی انوکھی داستان کو ذہن میں
लाते हैं जो उन्होंने बर्दाश्त किए, और अब बिलाखिर लाखों लोग अपने वतन में वापस लौट आए, लेकिन अगले साल यरूशलेम में, लेकिन मुकम्मल छुटकारा अभी तक महसूस नहीं हुआ उन्हें। क्या हम आज भी इसराइल में वो गीत गाते हैं, सैदर के आखिर वाला? जी बिल्कुल, सिवा उसके जो वो कहते हैं दोबारा तामीर शुदा या छुड़ाए गए यरूशलेम। जी हाँ, तो ये एहसास आज भी मौजूद है कि काश तमाम यहूदी अपने वतन में वापस आ जाएं, कि अभी तक मुकम्मल छुटकारे का एहसास नहीं हुआ, और इसका एहसास उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारी आंखें न सिर्फ मुस्तकबिल के लिए बल्कि माजी के लिए भी खुली रहें कि जनाब मसीह तो आ चुके और हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल चुकी, और वाहिद वही हस्ती है जो ज़मीन के मसाइल को हमेशा के लिए हल करेंगे। चुनाचे जब जनाब मसीह फसा की मेज़ पर सदर कुर्सी पर मकाम बना लेते हैं, इसका मतलब है मुर्दों में से जिंदगी यहूदियों के लिए ही नहीं, जैसा कि हजरत पौलुस रोमियो के 11वें बाब की बाब 15वीं की, आयत। बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हतमी मकसद और अंजाम और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए सैदर को ख़त्म करने का क्या बेहतरीन तरीका है ये जो कहा जाता है अगले साल यरूशलेम में, लशाना हबा हाय यरूशलेम। शायद अगले साल जनाब मसीह यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो और हमें छुटकारा मिल जाए और हम अपनी निजात के मरकज़ के तौर पर आपका जश्न मनाएं। आमीन। सुम आमीन। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फ़ोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।